السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے دربار میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کی تو اس قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت کو سمجھ کر وہ بادشاہ رو پڑا۔ اسی کی تعریف میں اللہ نے 7ویں پارے کی پہلی آیت بیان کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 87 میں، یعنی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ہے، اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، حلال کو حرام مت کرو کسی بھی وجہ سے۔ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اسے آپ اپنے لیے اپنے اوپر حرام مت کریں، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 89 میں قسم کے کفارے کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے، اچھی بات کی قسم کھاتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی غلط بات کی قسم کھا لیتا ہے تو اس غلط کام کو تو وہ پورا نہیں کرے گا بلکہ وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ کہا یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، یہ اس کے قسم کا کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب، جوا اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے جو طریقے اور وسائل ہیں ان تمام کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ کہا ان ساری چیزوں سے بچو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے حالت احرام میں شکار کا کیا مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی عمرہ یا حج کے لیے جا رہا ہے، احرام کے حالت میں ہے تو وہ شکار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، فرمایا احرام کے حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ نے لا یعنی اور زیادہ سوال کرنے، یعنی فالتو کے سوالات اور زیادہ سوالات کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ کہا اے ایمان والو، زیادہ سوال کرنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال۔ جس کے اندر ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے تم سب کو، لہٰذا تمہیں کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 106 سے 108 میں وصیت کی اہمیت اور وصیت کی ضرورت کیوں ہے اور وصیت کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بطور خاص اس بات کی تاکید کی ہے کہ وصیت لکھتے وقت گواہ بنا لیا کرو تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ، کوئی فتنہ اور کوئی فساد نہ ہو۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 114 سے 120 میں مائدہ کی تفسیر، جس کے نام پر یہ سورہ ہے، پھر اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہے گا اللہ رب العالمین کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اس چیز کا کیسے حکم دے سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ آپ یہ پورا مکالمہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جاننے کے لیے آیت نمبر 114 سے 120 تک مطالعہ کریں، آپ کو مائدہ کی تفسیر پتہ چلے گی، اور پھر اس کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اللہ کو اس کے سوال کا کیا جواب دیں گے، اس کا بھی تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اختتام کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ انعام کا مطلب جانور، چوپائے۔ اس سورہ کے اندر جانوروں کا تذکرہ ہے جس کا بیان 8ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا بطور خاص، وہاں پر اس کی باتیں آئیں گی۔ پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کی ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے بہت سارے مظاہر بیان کیے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کی پیدائش، اسی طریقے سے زمین سے نباتات، جمادات، بہت ساری چیزوں کا نکالنا اور مصیبت دینا، پھر مصیبت کو دور کرنا، یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے بیان کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا ظالم کون ہے، اس سوال کا جواب دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات گڑھ لے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، جھٹلا دے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے منع کرتا ہو۔ یہاں ایک اور چیز بیان کی، ایک اور قسم بیان کی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، فرمایا جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات بیان کرتا ہو یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہو۔ قیامت کے دن کافروں کی حسرت، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو لوگ آج اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جو بھی زندگی میں کیا ہے، جو کچھ کر کے آئے ہیں اس پر افسوس کریں گے۔ اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس ابھی افسوس کا وقت نہیں آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے اور جب موت کا وقت آئے، قیامت کا دن آئے تو آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ اسی لیے ہمیں، آپ کو، ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد اور اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، بہت ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں آیت نمبر 48 سے لے کر 58 تک، اور پھر اللہ نے آیت نمبر 59 سے 65 تک مفاتیح الغیب کا مالک کون ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ زمین میں اگر کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے اس کی بھی خبر ہوتی ہے اس کو، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین میں کون سی جگہ کون سا دانہ ڈالا جا رہا ہے، اس سب کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے، کون کہاں کب کیسے دفنایا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے۔ تو اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ اللہ نے آیت نمبر 59 سے 65 میں بیان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 74 سے 79 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تلاش میں نکلے، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ان سب کو اپنا رب سمجھ بیٹھے، لیکن جب یہ ساری چیزیں ڈوب گئیں تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انہوں نے اپنے رب کی تلاش کر لی اور اپنے رب کو پا لیا۔ پھر اللہ نے شرک کی مذمت، ایمان کی فضیلت اور انبیاء کی وارننگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ایمان کی فضیلت ہے۔ شرک کی مذمت کیا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ شرک مل جائے تو انسان کے امن و سکون کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ انبیاء کو وارننگ کیا دی اللہ نے، 18 انبیاء کا ایک جگہ تذکرہ کر کے آیت نمبر 82 سے 88 تک اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیں تو اللہ ان کی ساری نیکیوں کو اس شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر اللہ نے اپنی معرفت کا پھر تذکرہ کیا کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہو، جاننا ہو تو آیت نمبر 95 سے 102، 95 سے لے کر آیت نمبر 102 تک پڑھیں آپ، اللہ کی معرفت کا تذکرہ ملے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون۔ پھر اللہ نے ایک عقیدہ ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کا معراج کے سفر میں دیدار کیا تھا، دیکھا تھا۔ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ وہ ساری نگاہوں کا ادراک رکھتا ہے، اسے معلوم ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ بہت باریک بھی ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹی بات گڑتا ہے۔ پھر یہی آیت کریمہ وہ پڑھتی تھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس پارے کی آخری بات جو اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا کسی کو بھی گالی دینے سے بچو۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ کوئی کسی اور دھرم کا ماننے والا ہے، اللہ کہتا ہے دوسرے لوگوں کی، دوسرے چیزوں کی، دوسرے معبودوں کی جو باطل معبود ہیں، ان کی عبادت کرنے والوں کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے رب کو گالی دیں گے، اس لیے کہ انہیں نہیں معلوم کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا پاورفل ہے۔ اس لیے کسی کو بھی گالی دینے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔